الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعترته أجمعين ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم۔ آئیے ہم اور آپ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت قبلہ اطاعت کعبہ انقیاد ارواحنا فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے پناہ میں جس طریقے سے پڑھا ہوں مجھ سے کئی زیادہ بہترین انداز میں آپ اپنی عقیدت و محبت کا ثبوت ان الفاظ میں پیش کریں۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل ہے، احسان ہے، کرم ہے کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان المبارک کے پاکیزہ مہینے عطا فرمائے اور اس کی مقدس ساعتوں سے لطف اندوز ہونے کا پورا موقع ہمیں عنایت فرمایا۔ اسی کا کرم ہے، اس کی عطا ہے، اسی کی برکتیں ہیں اور اسی کی رحمتیں ہم سب پر ہیں، اور کوشش کریں کہ اس کی رحمتیں لوٹیں، اس کی برکتوں سے مالا مال ہوں اور اس کے عطا کردہ نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کی کوشش کریں۔ یہ ماہ رمضان المبارک کا تیسرا جمعہ ہے اور دوسرے عشرے کا اختتام ہے۔ پہلا عشرہ ہم جانتے ہیں کہ عشرہ رحمت تھا اور وہ گزر گیا، اور یہ عشرہ مغفرت ہے اور آج یہ بھی گزر جائے گا۔ تیسرا عشرہ شروع ہونے والا ہے، جس عشرے کو ہم جہنم سے آزادی کا عشرہ کہتے ہیں۔ یہ گنتی کے دن ہیں اور واقعی گنتی کے دن گننے میں آتے ہیں، محسوس ہوتا ہے کہ واقعی گنتی کا دن جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ جا رہا ہے۔ عاشقوں کا دل جو ہے وہ مزمحل ہو جاتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے، جیسے رمضان المبارک جو ہے وہ ختم ہونے کو آتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی دیرینہ روایت تھی، معمول تھا کہ جتنا ماہ رمضان المبارک میں عبادتوں کا اہتمام کیا کرتے تھے، مجموعی طور پر ان میں سب سے زیادہ حضور علیہ السلام عبادتوں میں مشقت رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اٹھایا کرتے تھے، سب سے زیادہ عبادتوں کا اہتمام کرتے تھے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام جو ہے عبادت کی غرض سے مسجد میں اعتکاف بھی فرمایا کرتے تھے، اور اعتکاف کی بڑی فضیلت ہے۔ ہجرت کے بعد حضور علیہ السلام نے اکثر یعنی بارہا اپنی زندگی میں آپ نے اعتکاف فرمایا، اور حضور علیہ السلام نے مسلسل کئی سال تک ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا۔ یہ روایتیں موجود ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ اس طریقے سے حضور علیہ السلام نے اعتکاف فرمایا، اور اعتکاف کی بڑی فضیلت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے تاکید فرمائی جناب ابراہیم کو، جناب اسماعیل کو، کہ وہ دونوں مل کر میرے گھر کو یعنی کعبۃ اللہ کو، خانہ کعبہ کو دونوں مل کر صاف کریں، صاف ستھرا کریں، طواف کرنے والوں کے لیے، جو خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں ان کے لیے صاف ستھرا کریں، اور جو خانہ کعبہ میں اعتکاف کرتے ہیں ان کے لیے صاف ستھرا کریں، اور جو رکوع اور سجود یعنی جو نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں ان کے لیے میرے گھر کو صاف کریں۔ ہم نے عہد لیا ہے ان سے، انہیں تاکید کی ہے کہ تم صاف کرو، صاف صفائی کا خیال رکھنا، میرا گھر ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اس میں جو عبادت کا ذکر کیا گیا
کہ ہم نے عہد لیا اور تاکید فرمائی کہ ابراہیم اور اسماعیل سے کہ میرے گھر کو صاف کریں عبادت کرنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ جو اعتکاف کا لفظ قرآن پاک میں استعمال کیا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ نے پیش فرمایا ہے، یہ اعتکاف جو ہے ایسا نہیں ہے کہ آج کی کوئی عبادت ہے، بلکہ اعتکاف یہ جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل کے دور میں بھی تھا۔ اعتکاف بڑی قدیم عبادت ہے، اور اس آیہ کریمہ سے ثبوت ملتا ہے کہ گزشتہ انبیاء علیہ السلام، سابقہ انبیاء علیہ السلام کے شریعت میں بھی جو ہے اعتکاف تھا، اور اعتکاف کو عبادت کی حیثیت سے مانا جاتا تھا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے پاک و صاف رکھو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین ابراہیمی میں بھی اعتکاف تھا، جناب ابراہیم علیہ السلام کے ہاں بھی اعتکاف کرنا لاگو تھا، فرض قرار دیا گیا تھا، اور فرض اس بنیاد پر کہ وہ ایک عبادت کی حیثیت سے تھا، ہر کسی پر نہیں۔ کچھ لوگ بھی جو ہے اگر اعتکاف میں شامل ہو جائیں تو وہ اعتکاف ہو جاتا تھا۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو 40 دن طور سینا پر گزارے تھے، وہ بھی ایک طرح کا اعتکاف ہی تھا۔ اعتکاف کی بے شمار فضیلت ہے، اور حدیث پاک میں ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جو ہے وہ اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا وصال ہوا، اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے وہ آپ کی روح قفس اسری سے پرواز کر گئی، یعنی آخر عمر تک آپ نے اعتکاف پر دوام اختیار کیا، یعنی مسلسل ہر سال رمضان کے آخری عشرے میں آپ اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد امہات المؤمنین یعنی حضور علیہ السلام کی جتنی ازواج مطہرات تھی، ان تمام لوگوں نے بھی جو ہے اعتکاف فرمایا۔ عورتوں کا اعتکاف گھر میں ہوتا ہے، مردوں کا اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے۔ تو اعتکاف کی بے شمار برکتیں ہیں اور فضیلتیں ہیں۔ حدیث پاک میں ہیں کہ معتکف جو ہے، جو مسجد میں اعتکاف کرتا ہے، اعتکاف کا مطلب کیا ہے؟ اعتکاف کے لغوی معنی ہے کہ ایک جگہ پر اپنے آپ کو روکنا، ٹھہرانا، رکنا۔ لیکن شرعی اصطلاح میں جو ہے اس سے مراد ایک ایسی عبادت ہے جس میں مسلمان مقررہ وقت تک دنیا سے الگ ہو کر یاد الہی کے لیے مسجد میں بیٹھ جاتا ہے، دنیا سے الگ ہو جاتا ہے، اپنے تمام تر تعلقات کو عارضی طور پر ٹیمپریرلی جو ہے وہ ختم کر لیتا ہے، اور ان تمام سے جو ہے تعلق توڑ کر اللہ تبارک تعالیٰ سے اپنے تعلق کو جوڑتا ہے، اس لیے وہ مسجد میں بیٹھتا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ عبادت عموماً جو ہے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے اعتکاف کی صورتیں ہیں، مگر یہ اعتکاف کی اپنی فضیلت ہے، اور یہ اعتکاف مسنون ہے، سنت ہے حضور علیہ السلام، بلکہ حضور علیہ السلام کی عظیم سنت ہے یہ۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے اگرچہ ایسی عبادت کے لیے ہر وقت خود کو مسجد میں پابند کیا جا سکتا ہے، لیکن عموماً رمضان کے آخری عشرے میں کسی مسجد میں گوشہ نشین ہونے کو اعتکاف کہا جاتا ہے، جو سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ کچھ لوگوں نے اس ذمہ داری کو، اس عبادت کو انجام دیا تو پورے شہر، پورے علاقے والے جو ہے بری الذمہ ہو جائیں گے، پورے علاقے والے۔ اور اگر کسی نے بھی اعتکاف نہیں کیا تو سب کے سب گناہ گار ہوں گے۔ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، اس کا حکم واجب ہے۔ کچھ لوگوں نے علی الکفایہ، کچھ لوگوں نے اگر بیٹھنے کا انتظام کر لیا، کچھ لوگ بیٹھ گئے، تو سب لوگ اس ہونے والے لعن و ملامت سے، ہونے والے گناہ سے سب لوگ محفوظ ہو جائیں گے، بچ جائیں گے۔ تو اعتکاف کی بڑی فضیلت۔ اس کے علاوہ اس کا ثواب کیا ہے؟ حدیث پاک میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان میں 10 دنوں کا اعتکاف کر لیا تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے 2 حج اور 2 عمرے کیے۔ بظاہر وہ بیٹھا ہے مسجد میں، لیکن اسے ثواب جو ہے 2 حج کرنے اور 2 عمرہ کرنے کا ثواب مل رہا ہے۔ بے شمار اس کی فضیلت ہے۔ اس میں سے
ایک فضیلت یہ ہے، ایک بات یہ ہے اس میں جو حکمتیں بیان کی جاتی ہے کہ ایک تو سب سے عظیم حکمت یہ ہے کہ بندہ رب کے قریب ہو جاتا ہے. دنیا سے تعلق توڑ لیا تو پھر رب سے ہی جوڑے گا. اور اسی لیے حضور علیہ السلام جو ہے یکسوئی حاصل کرنے کے لیے باضابطہ طور پر مسجد میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے. یہ حضور علیہ السلام کی دیرینہ روایت تھی. اس کے علاوہ جو ہے ایک خاص بات اور ہوتی ہے اس میں کہ معتکف کا جو اصل مقصد ہوتا ہے انتظار نماز، اس کا پورا فائدہ اسے اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے ملتا ہے. دنیا میں کہیں بھی ہوں، کسی وقت میں بھی ہوں، بہت ممکن ہے کہ جماعت چھوٹ جائے، نماز چھوٹ جائے، کاروبار میں مشغول ہو جائے، نیند لگ جائے، نماز جاتی رہے، نماز قضا ہو جائے. لیکن جب معتکف مسجد میں اپنے آپ کو ٹھہرا لیتا ہے، رب کی رضا کی خاطر اپنے آپ کو وقف کر لیتا ہے مسجد میں، تو پھر اس کے دل میں یہ فکر لاحق ہوتی ہے، یہ خیال ہوتا ہے، یہ تصور پیدا ہوتا ہے کہ میں جو ہے نماز کا وقت کب ہو اور میں نماز پڑھوں. انتظار نماز میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، ایسا شخص جس کا دل مسجد میں لگا ہو اور اس بات کی طرف متفکر ہو کہ کب نماز کا وقت ہو اور میں نماز پڑھوں، کب فلاں نماز کا وقت ہو میں مسجد جانے کا موقع ملے، کب نماز کا وقت ہو کہ میں نماز ادا کروں. تو فرماتے ہیں حدیث پاک میں کہ ایسا شخص، 7 لوگ ہیں، 7 میں سے ایک ایسا شخص بھی ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کل قیامت کے دن اسے اپنا عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. اس سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا اور لوگ اس سائے کو سایہ عافیت سمجھیں گے، سایہ رحمت سمجھیں گے، سایہ نعمت سمجھیں گے. اس سائے میں جسے جگہ مل جائے گی وہ شخص اپنے مقدر پر جو ہے وہ نازا ہوگا. وہ سایہ ایسا سایہ ہوگا. اور وہ سایہ کسے ملے گا؟ ان 7 لوگوں میں سے وہ شخص بھی ہے جس کا دل مسجد میں لگا ہو، جس کا دل لگا ہو کہ میں جو ہے کب نماز کا وقت ہو اور میں مسجد میں آؤں، نماز پڑھنے کا موقع ملے. ہے ہمارے اندر یہ بات ہے، ہمارے اندر یہ جذبہ ہے، ہمارے اندر یہ تمنا ہے، ہمارے اندر یہ چاہت ہے کہ کب نماز کا وقت ہو اور مسجد آ جائیں؟ نہیں. مؤذن کے بلانے کے باوجود آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نماز پر آتے نہیں. اور الا ماشاء اللہ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی ہے، ورنہ اکثریت کا حال یہ ہے کہ وہ اذان ہو رہی ہے، ان کو فکر تک نہیں ہے کہ نماز پڑھنی ہے، فکر تک نہیں ہے. سنتے ہیں اور سن کے جو ہے وہ انسنی کر دیتے ہیں. حدیث پاک میں ہے کہ وہ شخص جس کا مسجد میں دل لگا ہوتا ہے. تو معتکف کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے، انتظار نماز ہوتا ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ فکر میں ہوتا ہے، اس کے دل میں یہ بات تجسس کا شکار رہتا ہے، تجسس میں لگا رہتا ہے، فکر میں لگا رہتا ہے کہ کب نماز کا وقت ہوگا اور میں نماز پڑھوں گا. تو گویا کہ جو شخص نماز کا انتظار کر رہا ہو اس کا حکم شریعت بیان کرتی ہے کہ اس کا حکم یہ ہے کہ وہ انتظار نماز اس کے لیے نماز ہی ہے، اس کو نماز کا ہی ثواب ملے گا. نماز کا انتظار کرنے والا شخص، نماز کے لیے جو بے چینی اس کے دل میں ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس بے چینی کے بدلے اسے نیکیاں عطا فرمائے گا. یعنی وہ نماز میں ہے. حدیث پاک میں کہ وہ نماز میں ہے. نماز کا انتظار کرنے والے کا حکم یہ ہے کہ وہ نماز میں ہے. تو اصل مقصود یہ ہوتا ہے کہ وہ نماز کسی طریقے سے پڑھ لے. دنیا میں کہیں ہوگا، بہت ممکن ہے کہ نماز چھوٹ جائے، نماز نہ ملے، جماعت نہ ملے، قضا ہو جائے، لیکن جب مسجد میں ہوگا تو پھر نماز اسے پوری طریقے سے پڑھنے کا پورا موقع ملے گا. تو ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ نماز کا اہتمام بڑی آسانی کے ساتھ وہ مسجد میں رہنے کی وجہ سے کر لیتا ہے. تیسرا جو ہے، تیسری حکمت یہ ہے کہ بڑے صبر و تحمل کا اسے موقع ملتا ہے. اب دنیا میں مسجد سے باہر ہوتا ہے تو دنیا میں مزاج کے خلاف کوئی کام ہوا تو بھڑک اٹھتا ہے، آستین اٹھا لیتا ہے، مارنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، گالی گلوچ ہو جاتی ہے، تمام چیزیں. لیکن جب مسجد میں اعتکاف کے لیے بیٹھتا ہے تو بڑے صبر و تحمل اور ضبط کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے. بڑی تکلیفیں آتی ہیں، اس کو ضبط کرتا ہے، صبر کرتا ہے. تمام تر تعلقات والے اسے یاد کر رہے ہوتے کہ ہوتا تو ہمارے درمیان اچھا ہوتا، لیکن وہ اعتکاف میں ہے. تمام تر رشتہ داریوں کو اس نے بالائے طاق رکھ کے اپنا رشتہ رب سے جوڑنے کی کوشش کی ہے. بڑے صبر و تحمل کا اس نے مظاہرہ کیا. اس صبر کے بدلے اللہ تبارک تعالیٰ بیان فرماتا، اللہ تبارک تعالیٰ خود قرآن عظیم میں فرماتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین. اس نے میری رضا کے خاطر اس نے صبر کیا، تحمل میری رضا کے خاطر کیا ہے، میری رضا کے خاطر اس نے ضبط کیا ہے، اپنے نفس کو لگام دی ہے.
لہٰذا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. صبر کرنے والوں کا بدلہ یہ ہے کہ اللہ ان کے ساتھ ہے، اللہ ان کے ساتھ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ انہیں پسند فرماتا ہے. تو ایک حکمت تو یہ بھی ہے کہ بندہ صابر بن جاتا ہے، صبر کرنے والا. بہت امکانات ہوتے ہیں کہ وہ بازاروں میں ادھر ادھر بھٹکتا پھرتا، لیکن وہ یاد الہی کی خاطر وہ شخص اعتکاف کیا ہے اور یکسوئی حاصل کر رہا ہے اور صبر و تحمل کا مظاہرہ کر رہا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اسے صبر کرنے کی بنیاد پر اجر عظیم سے مالا مال فرمائے گا. پھر اس کے بعد جو ہے چوتھی بات یہ ہے کہ دنیا کے تمام تر معاملات ہوتے ہیں، ان تمام تر معاملات میں بہت ساری جائز نیکیاں ہوتی ہیں. جنازے میں شریک ہونا، مریض کی عیادت کرنا، کسی کے کام آ جانا، بہت ساری عبادتیں ہیں. فرض کے علاوہ بہت ساری عبادتیں ہیں جن کا تعلق اخلاق سے ہے. لیکن ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم اعتکاف میں ہوتے ہیں اور جا نہیں سکتے، بے بسی کا شکار ہیں. بھائی بہت خاص لوگ ہیں، انتقال ہو گیا، نہیں جا سکتے. دنیا میں کی جانے والی تمام نیکیاں اللہ تبارک تعالیٰ اپنے اس مخصوص مہمان کو عطا فرمائے گا، تمام نیکیاں عطا فرمائے گا، کیونکہ اس نے یاد محض رضا الہی کی خاطر، اللہ تبارک تعالیٰ کو راضی کرنے کی خاطر جو ہے اس نے اپنے آپ کو معتکف بنایا، اپنے آپ کو مسجد میں ٹھہرایا اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا. تو اللہ تبارک تعالیٰ انعام کے طور پر یہ عطا فرماتا ہے کہ جا دنیا میں جتنی نیکی کی جا رہی ہے ان تمام نیکیوں کا تجھے جو ہے وہ بدلہ دیا جا رہا ہے، ان تمام نیکیوں کے عوض تجھے اجر دیا جا رہا ہے، ان تمام نیکیوں کے عوض تجھے نیکیاں عطا فرمائی جا رہی ہیں. کتنا بڑا انعام ہے معتکف کا. یہ تو اللہ تبارک تعالیٰ کا کرم ہے، احسان ہے کہ آپ کے ہمارے علاقے سے بہت سارے نوجوان اعتکاف میں بیٹھنے کے خواہش مند ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں اور پوری کوشش یہ کرتے ہیں کہ وہ اعتکاف کا حق ادا کریں، کوشش کریں. اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کو سہارا دیں، حوصلہ افزائی کریں، ان کی عزت افزائی کریں. اور اتنا ہی نہیں کہ خالی نوجوان بیٹھیں، بلکہ اعتکاف میں ہمارے عمر رسیدہ لوگ بھی بیٹھیں. اور عمر رسیدہ لوگوں کو زیادہ بیٹھنا بہتر ہے، زیادہ وہ بیٹھیں تو بہتر ہے. کچھ کام نہیں ہوتا، آپ گھر میں ہی ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ اب تو ایسا ہے کہ کمائی سے بھی فارغ ہیں، وہ اگر نہ بھی کمائیں گے تو کھا پی سکیں گے اطمینان سے گھر میں بیٹھ کے. تو ان کو چاہیے کہ کم سے کم اعتکاف کر لیں. وہ اب ایسا نہیں ہے کہ نوجوان ہی کریں تو کریں، یا پھر کچھ لوگ ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کو بیٹھا دیتے ہیں، وہ خود کا اعتکاف تو خراب کرتے ہیں، دوسروں کا بھی اعتکاف خراب کرتے ہیں. مسجد میں کھیلتے ہیں، موبائل کا استعمال کرتے ہیں، نہ جانے پھر وہ ہنسی مذاق ایک دم بنا لیتے ہیں. تو پھر وہ سونے میں بھی ہنسی، کھانے میں بھی ہنسی، پھر تماشا بن جاتا ہے اعتکاف. اعتکاف ایک مقدس عبادت ہے، پاکیزہ تصور پیش کرتا ہے، پھر وہ مفقود ہو جاتا ہے، وہ پھر ملتا نہیں. تو میری گزارش یہ ہے کہ آپ کی مسجد میں الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی اعتکاف کا اہتمام ہے. کثرت کے ساتھ لوگ 20 25 50 جتنے بیٹھ سکیں کوشش کر کے بیٹھنے کی کوشش کریں. اور اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ اس زندگی کے اس 10 دن کو آپ زندگی کے تمام دنوں میں شمار کریں تو یہ 10 دن ان زندگی کے تمام لمحات سے قیمتی ہیں. زندگی کے یہ 10 اور 9 دن اعتکاف والے، اتنی نیکیاں کرنے کا موقع ملے گا جتنی نیکیاں آپ چاہ کر بھی نہیں کر سکو گے، وہ اعتکاف میں بیٹھ کر کے آپ کو کرنے کا موقع ملے گا. اتنا عظیم کام ہے یہ. اور یہ جو اعتکاف کرنے والے بیٹھتے ہیں رب کے مہمان ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے مہمانوں کو یوں ہی رائگاں نہیں فرمائے گا، ان کے اجر کو ضائع نہیں فرمائے گا، بلکہ یہ رب کے مہمان ہیں. دنیا والے اپنے مہمان کی خاطر تواضع کرتے ہیں، لیکن جب رب اپنے مہمان کی خاطر تواضع کرنے پر آئے تو پھر کیا کیا عطا فرمائے اس کا کوئی اعداد و شمار نہیں کر سکتا، اس کا کوئی حساب نہیں لگا سکتا. اتنا عطا فرمائے گا. آپ مانگ کر تو دیکھیں، دعا کر کے تو دیکھیں، عبادت کر کے تو دیکھیں، تلاوت کر کے تو دیکھیں، گڑ گڑا کر دیکھیں، اشک بہا کر دیکھیں، آپ کا رب آپ سے راضی ہو جائے گا. اعتکاف کرنے والوں کی لسٹ میرے پاس آئی ہوئی ہے الحمدللہ، مگر میں اس میں دیکھ رہا ہوں کہ کسی بھی ہمارے عمر رسیدہ لوگوں کا نام نہیں ہے، سب نوجوان ہیں. جبکہ نوجوانوں کا حال یہ ہے، کوئی کسی کمپنی سے جوائنڈ ہے، کوئی جاب پر ہے، کوئی کسی اس نے اپنی چھٹی لے لی ہے کہ مجھ کو اعتکاف میں بیٹھنا ہے. اس نے چھٹی لے لی ہے کہ مجھ کو اعتکاف میں بیٹھا ہے، 10 دن مجھ کو چھٹی دو. اتنا تک رسک لینے کے لیے نوجوان تیار. میں دیکھ رہا ہوں میرے پاس نام بھی آیا ہوا الحمدللہ. میں نام بھی پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کے علاقے میں اللہ کے مہمان کچھ بیٹھے ہیں. آپ بھی آئیں، دعا کی درخواست کریں، آپ سہارا دیں، ان کو حوصلہ دیں، لوگوں کو بیٹھائیں، آپ اپنے گھروں سے تیار کر کے لائیں، تیار کریں آپ
کہ نہیں اس سال تم کو اعتکاف میں. اپنے بچوں کی ذہن سازی کریں. آپ گھر کے بچے اپنے والد کو کہیں کہ ابا آپ کا کوئی کام نہیں ہے، اب آپ اعتکاف میں 10 دن بیٹھیے، سکون کے ساتھ اس میں عبادت کیجئے، دعا کیجئے، یہ ہم کو اچھا لگے گا. کھانا پینا یہ وہ جو کچھ بھی ہے وہ سب اپنی ضرورت پر سب کچھ پورا ہو جائے گا، آپ اعتکاف میں بیٹھیں. بچے والد کی ذہن سازی کریں، والد بچوں کی ذہن سازی کریں. اس طریقے سے آپ اپنے گھر کے ماحول کو منظم بنائیں اور پاکیزہ تصور اپنے گھر میں لے آئیں. کریں آپ یہ کام. نوجوانوں کا نام ہے صداقت ہے، ساجد ہے، شہباز ہے، فیضان ہے، مستفیض ہے، عدنان، ابو سعد، عبید اور نہال. یہ تقریباً 9 لوگوں کے نام ہیں. اور بھی 1-2 لوگوں نے مجھ سے کہا تھا، میں ایگزیکٹلی ان کا نام اس لیے نہیں آ پا رہا ہے کہ وہ اب آج کا جو دن ہوگا وہ عصر کی نماز سے اعتکاف میں بیٹھنا ہے، اور عصر کی نماز سے ہی اعتکاف میں بیٹھنا ہے پوری تیاری کے ساتھ. اور پھر آج کی جو شب ہوگی وہ شب قدر کی پہلی طاق رات ہوگی. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ شب قدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو. شب قدر کا اہتمام کرنا بھی تھا، اس لیے حضور علیہ السلام نے اعتکاف کا اہتمام فرمایا. شب قدر کو تلاش کرنے والی بات تھی. اور مسجد سے بہتر کون سی جگہ ہوتی جہاں پر شب قدر کو تلاش کیا جاتا؟ سب سے بہترین جگہ مسجد. اس لیے اگر کسی کو شب قدر پانا ہے، شب قدر کو تلاش کرنا ہے تو وہ مسجد میں آ جائے. میری گزارش ہے تمام لوگوں سے، یہ پروگرام، یہ تقریر ختم ہونے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ کچھ عمر رسیدہ لوگ بھی تیار ہو جائیں کہ میں بھی جو ہے وہ اعتکاف میں بیٹھوں گا. اعتکاف میں بیٹھنا کوئی معمولی کام تھوڑی ہے، بہت جگر کا کام ہے اور بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا کام ہے. اور کوشش کریں کہ آپ اعتکاف کریں. 1 سال کریں گے. دیکھیے یہ اس میں سے کچھ نام ایسے ہیں کہ وہ مسلسل 3-4 سال سے جو ہے وہ لاک ڈاؤن کو چھوڑ کر مسلسل کئی سالوں سے وہ بیٹھ رہے ہیں. کئی نام ایسے بھی ہیں اس میں، اور بڑا سکون ملتا ہے ان کو. پوچھیں آپ ان سے. ختم قرآن کرتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، علم دین کی مجلس ہوتی ہے اور کشا لوگ اس میں شرکت کرتے ہیں. نوافل کی کثرت ہوتی ہے، نمازوں کی پابندی ہوتی ہے، شب قدر کا اہتمام ہوتا ہے، تمام چیزیں. تو میں گزارش کروں گا آپ تمامی لوگوں سے کہ آپ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. اعتکاف کی فضیلتوں کو سمجھتے ہوئے آپ قطعی محرومی کا شکار نہ رہیں، بلکہ پوری کوشش کریں کہ شب قدر کو حاصل کرنے کے لیے آپ اعتکاف ایک بہترین ذریعہ ہے، اسے اختیار فرمائیں اور اعتکاف کی برکتوں سے مالا مال ہوں. اسی طریقے سے جو ہے میں نے جو بات آپ کی خدمت میں پیش کی کہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعتکاف کرنے والا گناہوں سے باز رہتا ہے اور اس کے لیے نیکیاں لکھی جاتی ہیں جتنا کہ کرنے والوں کے لیے. دنیا میں جو نیکی جو کر رہا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ان تمام کے عوض اس اعتکاف میں بیٹھنے والوں کو نیکیاں عطا فرماتا ہے. نیکیاں وہ کر رہے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ثواب اسے عطا فرما رہا ہے. اسے تو مل ہی رہا ہے جو بھی مل رہا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اسے محروم نہیں رکھا ہے. یہ اللہ کا مہمان ہے اور مہمان کچھ سوچ کر بنا ہے. اللہ کا، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہے تو کچھ سوچ کر بیٹھا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ بھی جو اسے عطا فرما رہا ہے. لے تجھے 2 حج کا ثواب عطا فرمایا، لے 2 عمرے کا عطا فرمایا، اور ایسا تجھے بنا دیا کہ جیسے ابھی تو اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر آیا. کوئی گناہ ہی نہیں کیا ہے تو نے، جا تجھے میں نے گناہوں سے پاک کر دیا. تو یہ اعتکاف جو ہے ایک ٹریننگ بھی ہے. اگر آپ سمجھنا چاہیں تو اسے یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اعتکاف جو ہے ایک منظم ٹریننگ ہے. 10 دن آپ مسجد میں رہیں، 9 دن رہیں، 10 دن رہیں، آپ دیکھیں کہ کیا اثر آپ کی زندگی پر پڑتا ہے. واقعی اگر آپ اعتکاف کریں گے تو، اور اعتکاف نہیں یوں ہی ٹائم پاس کریں گے، موبائل چلائیں گے بیٹھ کے اور کھانے کے ٹائم بھر پیٹ کھا لیں گے پھر سوئیں گے خوب، تو اگر یہ کوٹا پورا کرنا ہے تو پھر وہ اعتکاف کا مطلب نہیں ہے. بقدر ضرورت کھانا ہے. میں کھانے کا انکار نہیں کرتا کہ نہیں کھانا، بالکل آپ کھائیں. تو جس طریقے سے آپ کھانا کھانے میں انٹرسٹ لے رہے ہیں اسی طریقے سے عبادتوں میں بھی آپ اپنی رغبت کو، اپنے شوق کو بڑھائیں. جتنی مشقت کے ساتھ آپ عبادت کریں گے اتنا زیادہ آپ کا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا، اتنا زیادہ. تو پھر میں چاہ رہا ہوں کہ عمر دراز لوگ، ہمارے نصر اللہ چاچا ہر سال بیٹھتے ہیں اور ان کا پورا اپنا ایک گروپ ہوتا ہے، تو وہ لوگ بھی انشاءاللہ رہیں گے. تو میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ بھی تیار ہو جائیں. دیکھ کے جو ہے تربوزے کو دیکھ کے تربوزہ رنگ بدلتا ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے عمر کے لوگ کچھ ہیں، تو اگر آپ لوگ تیار ہوں تو کچھ لوگوں کا نام اور بھی انشاءاللہ اضافہ کر دیا جائے گا. آج عصر تک کا وقت ہے اور بہت خاصی تیاری نہیں کرنی ہے کہ وہ 1 مہینے کا پورا ساز و سامان، راشن پانی آپ کو یہاں پر جمع کرنا ہے. نہیں، مختصر سی تیاری ہے.
مختصر سی تیاری ہونی ہے، تو اس مختصر سی تیاری کے لیے آپ کشا آپ آ جائیں، آپ کی مسجد کا دروازہ کھلا ہوا ہے، جتنی نیکی سمیٹنی ہو، جمع کرنا ہو اور جتنی نیکی کرنی ہو، ان تمام کے لیے دروازے آپ کی مسجد کے کھلے ہیں۔ اور الحمدللہ اب میں دیکھتا ہوں کہ شب قدر کے ایام میں اور رمضان مبارک کے آخری عشرے میں لوگ باہر سے بھی، بہت سارے لوگ جو اعتکاف میں نہیں بھی ہوتے ہیں، وہ بھی جو ہے وہ عبادتوں کا اہتمام کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں۔ تو کم سے کم اگر اعتکاف میں آپ نہیں بیٹھ رہے ہیں تو کم سے کم اس کا اہتمام کریں، آپ تو پوری کوشش کریں۔ میں تو یہ کہوں گا کہ بچوں سے گزارش ہے کہ اپنے والد کی ذہن سازی کریں، انہیں مسجد میں بیٹھائیں اعتکاف میں، اور جو والد جانتے ہیں کہ میرا بچہ جو ہے وہ اگر یہ اعتکاف میں بیٹھ لے گا تو بہت اچھا نیک بن جائے گا، تو انہیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو بیٹھائیں اعتکاف میں۔ تو میری گزارش ہے کہ آپ اس پر عمل کریں، اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔ اور زکوٰۃ کا مسئلہ رہ گیا ہے، تو زکوٰۃ کے تعلق سے بھی کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے کہ زکوٰۃ ایک اہم عبادت ہے۔ آپ اسے قطعی زکوٰۃ جو مستحقین زکوٰۃ ہے، آپ زکوٰۃ کو ان تک پہنچانے کی پوری کوشش فرمائیں۔ جو مالک نصاب ہیں، اپنے مالک نصاب ہونے کے ساتھ ساتھ اس بات کا خیال رکھیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں اور مستحقین تک آپ کا مال نہیں پہنچ رہا ہے تو آپ حق تلفی کر رہے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ سخت پکڑ فرمائے گا۔ اس لیے زکوٰۃ کا انشاءاللہ کل آئندہ ہفتے جو ہے آپ کی خدمت میں زکوٰۃ کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ آج اعتکاف کی بات ہوگی کہ اعتکاف میں آپ جس قدر چاہیں اللہ تبارک تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اعتکاف ایک عظیم عبادت ہے، آپ اسے جو ہے وہ عظیم سمجھ کر اسے انجام دینے کی کوشش فرمائیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اعتکاف کی فضیلتوں سے مالا مال فرمائیں، اور اعتکاف میں جو حضرات بیٹھتے ہیں ان کی عبادتوں کے صدقے ہماری عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ اور معتکفین سے بھی گزارش ہے کہ وہ اعتکاف کا پاس و لحاظ رکھیں، اعتکاف میں جو کام کرنے ہیں وہ کام کو انجام دیں جس مقصد کے لیے آپ اعتکاف کرتے ہیں۔ اب فضول جو ہے اپنے وقت کو برباد نہ کریں، ورنہ 10 دن 9 دن یوں ہی گزر جائے گا، پھر احساس نہیں ہوگا کہ وہ ہم نے کیا سیکھا، کیا حاصل کیا۔ ایسا نہ ہو، بلکہ جو ہے اعتکاف میں بیٹھیں تو پوری طریقے سے اعتکاف کے جو ہے وہ پوری طریقے سے اس کی برکتوں سے، اس کے فیضان سے مالا مال ہونے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک فضیلت اور سماعت کر لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رضا الہی کی خاطر بغیر ریا کے ایک دن کا اعتکاف کرے گا، رضا الہی کی خاطر اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرے گا، یہ تو 9 دن کا 10 دن کا اعتکاف ہے، یہ ایک دن کے اعتکاف کی بات ہے، تو اس کو 1000 راتوں کی عبادتوں کا ثواب ملے گا، 1000 راتوں کی عبادتوں کا ثواب ملے گا۔ اور اعتکاف کرنے والے اور دوزخ کے درمیان 500 برس کا فاصلہ ہوگا، 500 برس کا، 500 سال کا جو ہے 500 سال کا فاصلہ ہوگا، 500 برس کا فاصلہ ہوگا۔ تو اس قدر جو ہے اس کی بے شمار فضیلتیں ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے اور برائیوں سے بچائے، اور ماہ رمضان المبارک کے تمام تر برکات سے، نعمتوں سے، اس کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ دوران گفتگو جو بھی خطا ہوئی پروردگار مجھے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔